نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 283 کی تلاوت کی گئی. اس میں ارشاد ہے کہ اگر تم سفر میں ہو اور حال یہ ہو اگر تم سفر میں ہو اور حال یہ ہو کہ نہ پاؤ کسی کاتب کو تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں. تو پہلی کل جو درس ہوا تھا اس میں اس بات کا بیان تھا کہ جب قرض کا لین دین کرو تو اس کو لکھ لیا کرو اور گواہوں کو مقرر کر لیا کرو اس پر. یہاں پر یہ ارشاد فرمایا کہ اگر تم سفر میں ہو اور کسی لکھنے والے کو نہ پاؤ، خود کو بھی لکھنے نہیں آتا، قرض لینے والے کو بھی لکھنے نہیں آتا، قرض دینے والے کو بھی لکھنے نہیں آتا اور کوئی اور لکھنے والا بھی نہیں ہے، تو جو قرض لے رہا ہے وہ کوئی چیز جو ہے رہن کے طور پر رکھ دے. فریحان مقبوضہ، تو رہن کی چیزیں قبضے میں دے دی جائیں. مقبوضہ یعنی قبضے میں، یعنی جب تک وہ اس کے قبضے میں نہیں دے دی جائے گی اس پر رہن کے احکام جاری نہیں ہوں گے. تو یہ رہن کی چیز جو ہے یہ بطور ضمانت کے طور پر دی جاتی ہے. مثال کے طور پر ایک آدمی جو ہے وہ لاکھ روپے قرضے لیتا ہے دوسرے سے، تو وہ اپنی موٹر سائیکل یا اپنی کوئی اور قیمتی چیز جو ہے وہ اس کے پاس گروی، اردو میں اس کو گروی بولتے ہیں، گروی رکھ دیتا ہے کہ جب میں تمہیں قرضہ اتاروں گا تو تب یہ چیز تم مجھے واپس کر دو گے. تو یہ جو رہن کی چیز ہے اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ قرضہ جو ہوتا ہے قرضے کے مقابلے میں کوئی بھی نفع جو اس قرضے سے زیادہ ہو وہ سود میں آتا ہے. تو اس نے وہ جو چیز ضمانت کے طور پر رکھی ہے وہ صرف اس قرضے کی ضمانت ہے، اس سے آدمی کوئی نفع نہیں اٹھا سکتا ہے. چلو میں موٹر سائیکل رکھی ہے، اب میں اس کو چلاؤں گا، اسے پیٹرول ڈالا، چلانا شروع کر دیا، سمجھے. اب وہ 6 مہینے کے بعد لاکھ روپے 6 مہینے تک اس نے موٹر سائیکل چلائی، تو جو 6 مہینے تک اس نے موٹر سائیکل سے فائدہ اٹھایا وہ سود ہے. 6 مہینے کے بعد وہ لاکھ روپے دے گا واپس اور اپنی موٹر سائیکل واپس لے گا، تو 6 مہینے تک جو موٹر سائیکل چلائی وہ سود ہے، وہ سود ہوگا. تو اس لیے جو گروی چیز رکھی ہے اس کو صرف اپنے پاس رکھنا ہے، اس سے کوئی نفع نہیں اٹھانا. فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ. سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان کرے تو جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے صاحب امانت کو امانت ادا کر دے. وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ، اور اللہ سے ڈرے. اور اگر مثال کے طور پر کوئی چیز گروی بھی نہیں رکھتے، گواہ بھی نہیں ہے، لکھنے والا بھی نہیں ہے، کوئی چیز گروی بھی رکھنے کے لیے نہیں ہے، صرف بھروسے پہ کام ہوا، ایک نے دوسرے پر اطمینان کیا، تو جس پر اطمینان کیا گیا ہے
وہ صاحب حق کو اس کا حق ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے. یہ نہیں کہ چلو میرے سے ادھار لیے پیسے، اب نہ تو اس نے کوئی لکھائی پڑھائی کی ہے، نہ کوئی گواہان کیے ہیں، نہ کوئی چیز گروی رکھی ہے، صرف مجھ پر بھروسہ کر کے کام کیا ہے، تو اگر میں مکر جاؤں گا تو وہ کیا کر لے گا؟ تو فرمایا وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ کہ اللہ سے ڈرے. یہ نہ سمجھے کہ اگر مکر جائے گا تو معاملہ ختم ہو جائے گا، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالی پائی پائی کا حساب دے گا. اور اگر یہاں پر مکر گیا تو وہاں پر اس کا حساب اس کو دینا پڑے گا، جو بہت سخت ہوگا. پھر آگے فرمایا وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ اور گواہی کو مت چھپاؤ. یعنی اگر ان معاملات پر گواہ رکھا گیا ہے یا کسی کو خواہ پتہ ہے تو جب اس کو بلایا جائے کہ بھائی یہ میرے حق کا انکار کر رہا ہے اور تمہیں اس بات کا علم ہے، تو اس پر فرض ہے کہ وہ آئے اور اس بات کی گواہی دے. گواہی کو چھپانا، گواہی نہ دینا یہ کبیرہ گناہ ہے. یہ نہیں کہ بھائی ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. بہت سے لوگ یہ بھی کہتے ہیں، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ بھائی فلاں فلاں چیز ہوئی ہے، مگر کہتے ہیں یار ہمارا اس سے کیا تعلق ہے. ہاں ہم جھوٹ تو نہیں بول رہے، ہم یہ تو نہیں کہہ رہے کہ نہیں جو اس کا حق نہیں ہے، ہم تو صرف چپ بیٹھے ہیں. اور جب اسے پوچھا جاتا ہے نہیں ہمیں تو نہیں خبر. بہت سے لوگ اس طرح کرتے ہیں. اور جو بھی مقصد ہو، اکثر مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کے خلاف میں گواہی دوں گا وہ ناراض ہو جائے گا، اس سے دشمنی ہو جائے گی، وہ میرے خلاف ہو جائے گا. تو وہ اور سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی گناہ کا کام نہیں کر رہے. جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے، لیکن گواہی کو چھپانا بھی گناہ ہے. جھوٹی گواہی دینا بھی گناہ ہے، وہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور گواہی کو چھپانا بھی کبیرہ گناہ ہے. جب اس کو بلایا جائے تو اب وہ اس بات کی گواہی دے کہ ہاں اس کا اس پر حق ہے، تاکہ صاحب حق کو اس کا حق ملے. اور اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو پھر وہ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ اور جس نے اس کو چھپایا اس کا دل گنہگار ہے. نہ صرف یہ کہ زبان بلکہ اس کا دل بھی گنہگار ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم نے صاحب حق نے جب تم سے گواہی مانگی تو تم نے گواہی دینے سے انکار کر دیا. تم نے بولا بھائی ہمارا تو اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تو نہیں جانتے. اور دل میں سوچتے ہیں کہ نہیں ہم نے تو کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، ہم نے سچ نہیں بولا، جھوٹ بھی تو نہیں بولا نا، صرف چپ رہے. نہیں نہیں نہیں، تمہاری گواہی نہ دینے سے صاحب حق کو اس کا حق نہیں ملا، اس کا حق مار لیا گیا. اگر تم گواہی دیتے تو صاحب حق کو اس کا حق ملتا. تو تمہارا دل گنہگار ہے. تو ایسی جگہوں پر ایسی باتوں کو دیکھنا حرام ہے. جب بھی حق بات ہو تو حق بات، اور حق بات تو اکثر کرنی ہی ہوتی ہے. بہت سے لوگ حق بات نہیں کرتے، فلاں ناراض ہو جائے گا، فلاں ناراض ہو جائے گا، پھر فلاں مجھ پر شاٹ ہو جائے گا، فلاں جو ہے وہ میرے خلاف ہو جائے گا، فلاں میرا دشمن ہو جائے گا. بس اسی چکر میں جو ہے وہ حق بات نہیں کرتے. ہم نے باطل تو نہیں بولا ہے، ہم نے تو صرف اپنے منہ کو بند رکھا ہے. جہاں پر حق بولنے کی ضرورت ہے وہاں پر حق نہ بولنا بھی جرم ہے. اور یہ صرف گواہی کے معاملات میں نہیں ہے بلکہ تمام معاملات میں. جہاں کوئی گناہ ہو رہا ہو، حرام ہو رہا ہو، وہاں پر بولنا، وہاں پر حق بات کرنا، یہ سب چیزیں جو ہیں وہ اس میں شامل ہیں. واللہ بما تعملون علیم اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے جانتا ہے. اور اللہ تمہیں تمہارے کیا کے مطابق جو ہے وہ بدلہ دے گا. اگر کسی کا حق مارو گے تو وہ جانتا ہے، کسی کا حق جانتے ہوئے
اس کو چھپاؤ گے، اس کے حق میں بیان نہیں دو گے، اس کو بھی وہ جانتا ہے، تمام باتوں کو وہ جانتا ہے، اور اس کے مطابق جو ہے وہ سب سے حساب لے گا۔ اللہ پاک ہمیں حق پر چلنے کی، حق بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا